اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ پاک پروردگار عالم جو تمام جہانوں کا خالق ہے، اور ہم اپنی زندگی، اپنی موت اس رب کائنات کے سپرد کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہیں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اس پاک پروردگار عالم کے حضور۔ اب جب ہم دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور جو ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ قرآن کا تصور جزا و سزا، یعنی جو دنیا میں ہم یہاں پر اعمال اور افعال کرتے ہیں اس کی اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی ہمیں بھگتنی ہے۔ اب اگر ہم آج کے اس پروگرام کو گزشتہ سے پیوست کریں، کیونکہ آج بھی ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے، اسی عنوان کے تحت کلام فرمائیں گی ہماری معزز مہمان شخصیات، تو پیوست اگر ہم کرتے ہیں گزشتہ سے، تو ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی جانا کہ نیکوکاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں، قیامت کا منظر، قبر کا احوال ہم نے جانا، ہماری اسکالر، ہماری معزز مہمان شخصیات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جنت میں ہمیں کون کون سے انعامات ملیں گے اگر ہم نیک کام کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کی پیروی کے مطابق گزاریں گے، تو یقینی طور پر اس کے بدلے میں ہمیں کتنے انعامات و اکرام سے اللہ رب العزت نوازیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کے برعکس اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو ڈھال لیا، اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تو پھر کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس پر بھی کلام ہوا۔ آج مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ شریک گفتگو دو مہمان شخصیات آج بھی ہمارے اس بز میں موجود ہیں، جو کہ الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، دونوں ہی علم و آگہی کا میں تو کہوں گی کہ سمندر ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ گہرا مطالعہ رکھتی ہیں، اس تعلق سے بھی اور دیگر عنوانات پہ بھی بہت بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا بھی نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امتیاز وبرکاتہ۔ آپا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر سلامت بہت رکھے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا، اور اگر ہم گزشتہ پروگرام پر بھی جس طرح سے میں نے ابھی تھوڑا سا ایک مختصر سا ہم نے جائزہ لیا، آج ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ ظالم کے لیے کس طرح کا عذاب اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور آخرت میں اس کی کیا وعید ہے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم دراصل کسی بھی چیز کے حد سے تجاوز کرنے یا بڑھ جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کیا، حدود مقرر کی، لمٹس مقرر کر دی ہیں۔ اب جو شخص بھی اس لمٹ سے، اللہ کی قائم کی ہوئی حد سے نکلتا ہے، یا وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت ناپسند فرمائے ان کو انجام دیتا ہے، تو وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر دیکھا جائے قرآن پاک میں، جو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مساجد سے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکنا، دین میں فتنہ پھیلانا، اس کو بھی ظلم قرار دیا گیا۔ لوگوں کو حق کی راہ سے روکنے کو بھی ظلم قرار دیا گیا، لوگوں کے مال ناحق کھا لینے کو، ہڑپ جانے کو، ان کے ساتھ معاملات میں جس طرح ناپ تول میں زیادتی کرنے کو، یہ سب ظلم کی ڈیفینیشن میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا، اور متعدد آیات اس طرح سے ظلم کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ جہاں تک بات ہے شرک اور کفر کی اور اللہ کے ذکر سے روکنے کی، ایسے ظالموں کا ٹھکانہ تو دائمی ابدی بتا دیا گیا کہ اگر وہ مرتے دم تک توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔
دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب ایسی قوموں پر آئے، ایسے لوگوں پر آئے اور ہمیں عبرت کے طور پر دکھائے گئے۔ باقی جو معاملات ہیں، جیسے جو لوگوں کے حقوق میں ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، کے اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ لوگ، دوری ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر محیط ہے، صحیح، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وسیع ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے، جو حد سے بڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو محرومی کا ایک طرح سے اعلان باقاعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ دنیا میں بھی اس پر عذاب آتے ہیں، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ خزیون کا لفظ بھی آیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت آمیز ان کے لیے دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی کہیں دردناک عذاب، کہیں عذاب علیم کہا گیا، تکلیف دینے والا عذاب، کہیں عذاب عظیم کہا گیا کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑتا ہے، اس کی پامالی کرتا ہے، اپنے معاملات میں، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں وہ زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر چیز کا جو حق ہے، جو اللہ کی ذات کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اگر اس کا حق نہیں کرتا تو پھر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اور ایسے ہی جیسے ہم اپنے معاملات میں جیسے کہ ظلم کرتے ہیں کسی پر، جیسے ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جو کسی پر ناحق ظلم کر رہا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ظلم تو دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے اور تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، گو کہ اجازت عطا فرما دی کہ اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی، اب اگر تم آگے بڑھ جاؤ گے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، نہیں تو فرمایا معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، وہ دین جو خود پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو بھی معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ تو جہاں معافی کا اتنا بڑا درجہ ہے تو سوچئے کہ ناحق کسی پر ظلم کرنے کی سزا، اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اور اللہ کی پکڑ سے پھر وہ شخص کبھی بچ نہیں سکتا۔ امتیاز ابا، جس طرح سے ظلم کی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، اس تعلق سے زنیرہ صاحبہ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم عبادات کی بات کریں اور اس میں نماز کی بات کر لیتے ہیں، تو نماز بے نمازی کے لیے کس طرح کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس تعلق سے فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ آپ دیکھیں تو ایمان کے فوراً بعد ذکر ملتا ہے نماز کی اقامت کا، اور گویا کہ ایمان کے بعد جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو عمل میں کسوٹی سب سے پہلی جو انسان کے لیے ہے، ایمان کی کسوٹی، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت اس قدر کہ تمام انبیاء کی شریعت کا یہ جزو رہا۔ دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ ہم ہی نہیں ہماری اولادیں بھی نماز پر قائم رہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اپنی اپنی نماز ادا کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو خبر ہے اس کی نماز اور اس کی تسبیح کی۔ گویا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، جس کی عملی صورت مومنوں کے لیے نماز ہے جو ہم قیام، رکوع اور سجود کی صورت میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد نبوی ہے، لا ایمان لمن لا صلاۃ، ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اس لیے شروع میں نے کہا کہ ایمان کی پہلی کسوٹی آ گئی، آپ اس پر ہی پورا نہیں اتر رہے تو ایمان گویا بھی راسخ ہی نہیں ہوا۔ اس کی محبت، ایمان کی عملی صورت یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو، پھر اس کی بارگاہ میں جھکو اور سجدہ ریزیاں ادا کرو۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ نماز دیکھیں، ہم 5 وقت کے آپ ٹوٹل لیں تو ہم
10 منٹ لگیں گے 5 نمازوں پر, اور 24 گھنٹوں میں سے اتنا سا وقت اگر ہم نہیں نکال پاتے اللہ کی بندگی کا, اللہ کی عبادت کا, اور اللہ کی یاد کو قائم کرنے کی سب سے عملی صورت نماز ہی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے آؤ نا, حالت نماز میں آؤ, میری بارگاہ میں حاضری لگواؤ, لبیک کی صدائیں آئیں کہ ہاں میری بارگاہ میں تم حاضر ہو, وہ جیسے اٹینڈنس لگتی ہے. تو وہ 5 وقت وہ خالق کائنات ہمارا انتظار کر رہا ہے, اور ہم اس سے کوتاہی کریں, غفلت کریں, تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے کہ ہم اس نماز سے دور ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں تو ایک نماز بھی رہ جاتی ہے, تو 1 ساعت کے لیے بھی دوزخ میں جانا پڑے تو وہ 1 ساعت بھی کتنی زیادہ ہے کہ 500 سال اس 1 ساعت کے برابر ہیں. اور دوزخ کی آگ, اس کی حدت, اس کے درجہ حرارت تصور نہیں کر سکتا انسان. پھر ایک روایت سے ملتا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں, اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور چہرے کی حیت بدل گئی, اور لوگ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کیا پوچھا, کیا وہ شخص نماز پڑھتا تھا؟ اور لوگوں نے نفی میں سر ہلایا, ظاہر ہے کہ وہ نہیں پڑھتا تھا, اسی لیے اس کا چہرہ بدل گیا. اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ یبعث اللہ یوم القیامہ, اس شخص کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن مثل الخنزیر الاسود, سیاہ خنزیر کی شکل میں. تو آپ غور کریں کہ وہ جو بے نمازی ہے, جو آج نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے, جس میں اتنا وقت بھی نہیں لگ رہا, اور آپ نمازوں کی برکتوں سے الگ محروم ہو رہے ہیں, اس سے جو آپ کو بینیفٹس دنیا میں بھی ملنے ہیں, آخرت میں بھی ملنے ہیں, ان سے بھی محروم ہو رہے ہیں. پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب بھی دینا ہے, آپ کو حساب بھی دینا ہے, آپ کو اس کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اور بندگی کی اعلیٰ ترین صورت کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کیا اس کے بندے ہیں, اور کیا آپ کی عبادت ہے, اور کیا آپ کا عمل ہے. پھر آپ دیکھیں تو سورہ غافر میں آتا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن, مومن ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اب اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بتایا کہ اہل ایمان میں مرد ہو یا خواتین, جو بھی عمل صالح کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اعمال صالح کی سب سے اعلیٰ ترین صورت نماز ہے. تو اب کتنی خوبصورتی ہے اس میں, کتنا حسن ہے, کتنی ہمارے لیے فرحت کا باعث ہے کہ اللہ نے عورت کا بھی ذکر فرماتے فرمایا کہ عمل صالح کرو, جنت انعام تمہیں بھی ملے گی. تو نماز ادا کریں, ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں پابند رہنے کی توفیق دے. اور وہ رب پکار رہا ہے, اپنے بندے کو بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ, آؤ فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف. تو بندے نے تو دوڑ کر جانا ہے اس رب کی بارگاہ میں, سجدہ ریز ہو جانا ہے اور حق کے بندگی ادا کرنا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج جس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کا تصور جزا و سزا. اب اسی عنوان کے تحت گفتگو ہماری معزز مہمان شخصیات فرما رہی ہیں, اور ہماری اور آپ کی, ہم سب کی اصلاح فرمانے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. وقفے پہ جانے سے قبل نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی, اور پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل, اور بے نمازی جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں, جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں نماز کی توفیق ہی نہیں, ان کے لیے کیا وعید ہے, اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ابھی ہم ظاہر ہے پورے اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو سود بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ سود کی مذمت کرتے ہوئے آپ ضرور یہ ارشاد فرمائیے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو سود لے رہے ہیں, سود پر کام کر رہے ہیں. فرمائیے گا اس تعلق سے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن پاک میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی ہمارے لیے بیان فرما دی, اور خاص طور پر آپ غور کیجئے گا کہ جن معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کے بارے میں بڑی سخت تاکیدی جو ہیں ہمیں آیات واضح ہوتی ہیں, اور فرضیت کا درجہ رکھتی ہیں یہ آیات, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, کہ اے ایمان والو. اور جب یہ بات آ جائے نا یا ایھا الذین آمنو, تو سمجھ لیجئے کہ اب جو حکم آ رہا ہے بس وہ واجب ہے. تو واجب پر عمل نہ کرنے سے ہی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ, سود مت لو, اضافاً مضاعفاتاً,
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا کر کے سود نہ کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی بچو، یا جس طرح ہم کہتے ہیں ڈر جاؤ یا رک جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا عذاب تو اللہ کی نافرمانی کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے بندے ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بات کہ فلاح نہیں مل سکتی، سود خور، اللہ کا نافرمان کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں سود سے منع فرمایا، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ سود خور قیامت کے دن بارگاہ الہی میں جب حاضر کیا جائے گا تو وہ ایسا مخبوط الحواس ہوگا، ایسا بدحواس ہوگا کہ جیسے لگے گا کہ شیطان نے اس، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی آسیب کا سایہ ہو گیا، شیطان نے چھو کر اس کو بدحواس کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو گویا وہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سود لینے والے اور سود کے گواہ بننے والے جتنے لوگ بھی ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی ملعون انہیں قرار دیا گیا ہے جو سود خوری کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سود خور کا جو برا حال ہوگا وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کا پیٹ لٹکا ہوا ہوگا، یعنی کہ باقاعدہ اس کا پیٹ بڑھ کر اس کے جیسے گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہا ہوگا۔ واقعہ معراج میں لکھا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے حال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون سی جماعت ہے جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ ویزیبل ہیں، یعنی کہ باقاعدہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ سود خور تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سود کیا ہے۔ کسی بے بس سے آپ نے کہا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں اور میں تمہیں یہ پیسہ دے رہا ہوں اور تم اتنے دن کے بعد اتنے گناہ کر کے مجھے لوٹاؤ گے۔ اس کے برعکس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے، ناپسند فرماتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ اصلی حالت میں وہ تو ختم بھی نہیں ہو رہا، مگر اس پہ بھی ہمیں کچھ نفع مل جائے کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اگر آپ مجھ سے مہینے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے لے لیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اس پر بھی نفع حاصل کرنا چاہ رہی ہوں۔ جبکہ دین اسلام ہمیں یہ تاکید کر رہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے آس پاس مجبور ہے، بے بس ہے، آپ بجائے اس کے کہ آپ سود لینا چاہ رہے ہیں، نفع لینا چاہ رہے ہیں، آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، ضرورت مند کو بلا کسی عوض کے، یعنی جو ریٹرن ہوگا، جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا وہ اللہ سے ملے گا، تو آپ صدقہ کریں۔ تو یہاں تو حالات یہ ہیں کہ دین تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنا مال صدقہ کر دو، ضرورت مندوں کو دے دو، خیرات کر دو، تمہیں کئی گنا اس کا دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ایک طرف یہ یہود نے آغاز کیا تھا سود کا کہ وہ بے بس مجبور لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اور پھر اس پہ کئی گنا اضافی بار بار اضافہ کر کے سود کے نیچے ان کو دبا دیا کرتے تھے، جس سے دین اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی۔ اور جس طرح سے جب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سود کا جو معاملہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ دائرہ چلتا رہتا ہے، وہ گول گھومتا رہتا ہے، اور وہ معاملہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا، اب اگر اسی طرح سے ہم رشوت کی بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ سود کے تعلق سے فرما رہی تھیں، رشوت بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اب رشوت خور کے لیے کیا وعید اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اس تعلق سے ہماری بہنوں کی، ہم سب کی رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ آپ دیکھیں تو ہم اسلام کے معاشرتی نظام کا جائزہ لیں تو اس کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی کہ وہ اسباب، وہ محرکات، ان پر بھی بات کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے جس سے معاشرے میں ظلم، زیادتیات سے بڑھنا آتا ہو۔ یعنی صرف ایک ظاہری چیز پر ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب، اس کے محرکات جس سے معاشرے میں ابتری اور فساد پھیل رہا ہو،
ان پر بھی بات کی جاتی ہے اور ان سے منع کیا جاتا ہے جو فتنہ و فساد کا باعث بنے. اب آپ غور کریں کہ رشوت کیوں لی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے. آپ جس جگہ پر بھی چاہتے ہیں کہ میرٹ پر بات نہ ہو اور کوئی ناجائز کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو تبھی آپ پیسوں کے ذریعے اس ناجائز کام کو آسان کرتے ہیں اپنے لیے, جس سے کیا ہوا کہ دوسرے کی حق تلفی ہوئی, دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور معاشرے کو بھی نااہل افراد عہدوں پر ملنے لگے, جس سے ایک انارکی, فتنہ و فساد کی صورت پڑتی چلی جاتی ہے. محروم طبقات, محنت کش طبقات کی حق تلفی ہوتی چلی جاتی ہے اور جو پیسہ والا طبقہ ہے وہ خود غرضی, مفاد پرستی, حرص و ہوس میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, جس سے طبقات کی کشمکش بڑھتی ہے اور ایک پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے رشوت کو سختی سے منع فرمایا, اس کو حرام قرار دیا. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک الراشی والمرتشی, رشوت لینا اور رشوت دینا, رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی, دونوں کے لیے فرمایا. آپ دیکھیں جو رشوت دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ اپنے ناجائز کام کے لیے, اور جو رشوت لے رہا ہے وہ مفاد پرست ہے, وہ حرص و ہوس کا شکار ہے, جسے پیسہ چاہیے. دونوں کے لیے فرمایا کہ لاہما فی النار, دونوں آگ میں ہوں گے. اور آگ کی حدت اور آگ کی شدت کی تو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. ذرا سے مفاد کے لیے آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں اور کیوں پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک عمل چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اس کے اثرات اور برے نتائج پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول ہے کہ اگر کسی کا تم حق لیتے ہو تو حق وہ سخت ہڈی ہے جو تم سے نگلی نہیں جائے گی, اور اگر تم نگل لوگے تو تمہارا پیٹ پھاڑ دے گی. تو رشوت دینے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے کا حق لے رہا ہے. آپ دیکھیں تو اسے عدالتوں میں ضرورت ہوگی رشوت لینے دینے کی, جب وہ ناجائز طریقے سے اپنے فیصلہ چاہے گا کہ میرے حق میں ہو. اسے آفیسز میں, جابز میں ضرورت ہوگی جہاں میرٹ کا کلا کما کیا جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو دیگر تمام صورتوں میں جو زندگی کے معاشرے میں ہے, وہ چاہے فیکٹری ہے, چاہے آفس ہے, چاہے میڈیا ہاؤسز ہے, کہیں بھی آپ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ نااہل لوگ آگے آئیں, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے ناجائز کام ہو, تو ان سارے معاشرے کے ان اداروں کی تباہی و بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سختی سے منع کیا گیا. اور اس کی جگہ آپ دیکھیں تو کسی کا حق ادا کرنا, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونے کا حکم آیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پوری طرح سے آؤ. یہ نہیں کہ ایک طرف تو تم نمازیں ادا کر رہے ہو, دوسری طرف عملی زندگی کی بات آئے, کاروباری زندگی کی بات آئے تو تم شیطان سے ہاتھ ملا رہے ہو. تو اس لیے ان دو رخوں سے, دو رنگوں سے بچنا چاہیے. یک رنگی اختیار کرو. وہی رب مسجد میں ہے, وہی رب کاروبار میں بھی ہے تمہارا, اور اسی کے احکامات پر چلنا ہے. بے شک. یعنی جو وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم خرید رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اللہم فی النار, یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو جو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے بدلے میں ہم جہنم خرید رہے ہیں. اگر اس بات کو اس وقت ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ جس وقت ہم خدا نخواستہ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. معزز مہمان شخصیات آج کے پینل میں جو ہمارے ساتھ شریک ہیں, سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. اب وقفے پہ جانے سے قبل ہم جن باتوں کا ذکر کر رہے تھے, ایک تو ہم نے نماز کی بات کی کہ بے نمازی کے لیے کیا وعید ہے. رشوت کے تعلق سے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ وقفے پہ جانے سے قبل بہت عمدہ گفتگو فرما رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور جو برائی معاشرے میں بہت زیادہ پنپ رہی ہے اور بہت زیادہ اس کے تعلق سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اگر ہم کہیں معاملات میں کسی بھی تعلق سے دیکھ لیں, وہ ہے حق تلفی. یعنی لوگ ایک دوسرے کا حق تلف کرنے پر لگے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ چیز, اس کام کا ارتکاب ہو رہا ہے. اب حق تلفی کے اخروی نقصانات میں چاہوں گی ہماری بہنوں کی, ہم سب کی آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس تعلق سے کیا وعید بتائی گئی ہے, کیا وعید سنائی گئی ہے, فرمائیے گا. یہ بہت واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر جو دو طرح کے حقوق واجب کیے گئے, ایک کا تعلق اللہ سے ہے جو ہم جو مختلف عبادات کی صورت میں ادا کرتے ہیں, جو رسمی عبادات بھی جنہیں ہم کہتے ہیں یا ریچولز کبھی کبھی انہیں کہنے لگتے ہیں.
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات، اور ایک کا تعلق پیورلی ہمارے اعتراف میں جو لوگ ہیں ان سے ہے، جس کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا گیا. پھر ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار بھی ہیں، وآتی ذی القربى حقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو. ہر شخص کا، ہر انسان کے اوپر کچھ حق ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا کسی بھی طور پر اس کا ہم سے انٹریکشن ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، لین دین ہوتا ہے. صحیح. جب ہم دوسروں کے حقوق کا تحفظ کریں گے تو اس کے رزلٹ میں ہمیں ہمارے حقوق ملنے لگیں گے. صحیح. اور جب ہم خود غرض بن جائیں گے، پورے معاشرے میں خود غرضی پھیل جائے گی، ہم دوسروں کے حق دبانے لگیں گے، تو الٹیمیٹلی دنیا میں بھی اس سے فتنہ، فساد اور بہت زیادہ جھگڑے کی فضا پیدا ہوگی. اور آخرت کا حال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ فرمایا. اور ایک حدیث مبارکہ جس کا اکثر ہم حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے بارے میں اور آپس میں ایک دوسرے کو اور زیادہ راغب کرنے کے لیے، نیکیوں کی رغبت دلانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس اور دیوالیہ کون شخص ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے یا رسول اللہ، جس کی نمازیں کم ہوں گی، جس کی عبادات کم ہوں گی، جس کی خیرات صدقات کم ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، عبادات تو اس کی بہت زیادہ ہوں گی، وہ تو پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا اور نوافل پیش کرنے والا ہوگا، اور پورے سال روزے رکھنے والوں کی طرح ہوگا. لیکن اس نے کسی ایک شخص کی حق تلفی کی ہوگی، کسی ایک کا حق مارا ہوگا، کسی ایک کی غیبت کی ہوگی، کسی ایک کا دل دکھایا ہوگا، کسی ایک پر بہتان لگایا ہوگا، کسی ایک پر ہاتھ اٹھایا ہوگا. تو جب تک وہ شخص اسے معاف نہیں کر دے گا. اب آپ سوچیں اس سے بڑا کیا دکھ ہے کہ ایک بندے نے اتنی عبادات کر رکھی ہیں، ہر سال ماشاءاللہ عمرے پر جاتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، کئی حج بھی ادا کر لیے، مشقت اٹھائی، مال بھی صدقہ کیا، خیرات بھی کی، زکاتیں بھی پراپر ادا کی، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، تمام اعمال کرنے کے باوجود وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو رہا جب تک کہ وہ شخص جس کا اس نے حق مارا تھا یہ اسے معاف نہیں کر دے گا تو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اب اس کی وہاں پہ صورت کیا ہوگی کہ یا تو یہ سزا بھگتے یا پھر اس کا حق اس کو دے. اب اس جگہ پر جبکہ عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہے تو ہم آخرت میں کیسے کمپنسیٹ کریں گے، ہم کیسے حقدار کو اس کا حق دیں گے جو ہم نے دنیا میں نہیں دیا تھا. تو ہمیں اپنی کوئی نیکی اس کے برابر، وزن کے برابر جیسا کہ حق تھا اس کو دینی پڑے گی. اگر ہمارے اعمال نامے میں کوئی نیکی اس وزن کی نہ ہوئی جتنا وزنی اس کا حق تھا تو اس کا کوئی گناہ یہاں کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ وہ ہمیں لینا پڑے گا. ورنہ تو قرآن پاک میں حکم ہے نا، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنے گناہ کا خود حساب دے گا. لیکن یہاں یہ معاملات ہوں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ان کا حق دلایا جائے گا. سینگ والی بکری کو بے سینگ والی بکری سے حق دلایا جائے گا. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری ساری عبادات ضائع ہو جائیں. آج دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اسپیشلی روڈز پر تو یہ معاملہ بڑا نظر آتا ہے، ایک لمحے میں ایک دوسرے کے گریبان پر ہمارا ہاتھ جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ جرت انسان کیسے کر سکتا ہے. کسی کے گریبان پر آپ ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں، کسی کے چہرے پر آپ ہاتھ کیسے اٹھا لیتے ہیں، آپ کسی کو گالی کیسے دے دیتے ہیں. اور وہ اگر کمزور ہے یا شریف ہے یا بے بس ہے اور وہ چپ ہو کر چلا گیا پھر تو آپ کو وہ ملے گا بھی نہیں کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں. مگر یہ ایک معمولی سا عمل جو آپ نے وقتی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، مشتعل ہو کر، غصے میں آ کے ایک چھوٹا سا کام کیا، وہ آپ کی سالوں کی ریاضت، عبادت، سخاوت، محنت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اپنے آپ کو بہت قابو کرنا ہے، بیسک عبادات ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ڈرتے رہیں، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہے
اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرمائیں گے. وہ فرمائیں گے یہ بندہ معاف کرے گا تو ہی تمہیں معافی ملے گی. کتنا کریم ہے وہ پاک پروردگار عالم. اور آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کہیں ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، اب ہماری رہنمائی اس تعلق سے فرمائیں کہ آخرت کے جو عذاب ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کرو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ دیکھیں تو انسان کا لفظی جو ہے وہ نسیان سے ہے، اس سے غلطی ہوگی. فرشتے پاک ہیں اور شیطان میں شر غالب ہے، اور انسان میں دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، خیر بھی اور شر بھی. اور ہمارے لیے بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ 24 آور توبہ کی قبولیت کا، رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ انسان جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں تو گناہ کبیرہ کی فہرست بھی بتائی گئی ہے شریعت کی کتابوں میں، اور مختلف اوقات میں اس میں مختلف ڈائیورشن سے بتایا گیا ہے. آپ دیکھیں تو شرک گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا. اسی طرح جب آپ معمولی بھی گناہ ہے مگر اس پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، اعلانیہ کرتے چلے جاتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، اور آپ کو بالکل اللہ کا ڈر نہیں رہتا، تو وہ ہوتا تو چھوٹا گناہ ہے مگر وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو علماء کرام نے 8 ایسے اعمال بتائے ہیں. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہر ایک کو، اور توبہ کی ضرورت ہر ایک کو رہتی ہے. ہم کہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم بڑی نمازیں ادا کریں، نہیں. یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں جن پر ہمارا دھیان نہیں گیا ہوتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی لفظوں کے ذریعے، کبھی سوچوں کے ذریعے، کبھی اپنے کسی عمل کے ذریعے. تو سب کو ضرورت پڑتی ہے کہ بار بار توبہ کی جائے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. تو 8 اعمال بتائے علماء کرام نے، 4 ظاہری بتائے اور 4 باطنی بتائے. ظاہری جو ہے کہ نفل ادا کریں، توبہ کے نفل ادا کریں، 70 بار استغفار کا کوئی کلمہ ادا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کوئی اور کلمات، بے شمار کلمات اللہ سے مغفرت مانگنے کے موجود ہیں دعاؤں میں، ان میں سے کوئی مانگے. پھر اس کے بعد صدقہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، روزہ رکھیں. تو یہ 4 جو ہیں وہ ظاہری عمل ہیں کہ یہ آپ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کو قبول فرمائے گا. 4 باطنن رکھے علماء کرام نے، 8 ٹوٹل اعمال. کہ باطنن میں کیا رکھا کہ ندامت تمہارے اندر، توبہ کا عنصر موجود ہو کہ تم واقعی نادم ہو. ہم اس مہلت کو غنیمت سمجھیں جو اللہ نے زندگی کی صورت میں، وقت کی صورت میں ہمیں دی ہے، اور ہم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم آج توبہ کر لیں. تو اس لیے توبہ اور ندامت یہ کسی کو خبر نہیں ہے، انسان کو خبر ہے کہ وہ نادم ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو جم کر توبہ کرے، پھر گناہ سے دور رہے، پھر سزا سے ڈرتا رہے، خوف خدا اس کے اندر آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میری پکڑ ہو جائے. تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس رجوع کرنا، بار بار اس سے مغفرت مانگنا. پھر چوتھی چیز کہ اللہ سے امید رکھے. وہ جو ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہے، وہ دونوں عنصر رہے کہ وہ دونوں پرندوں کے پر ہیں جس پر پرندے نے پرواز کرنی ہوتی ہے. تو ایک طرف امید رہے اس کی رحمت کی، یہ نہ مایوس نہ ہو جائے. یہ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، یہ شیطانی عمل ہے. تو ایک طرف بخشش کی امید بھی رکھے، دوسری طرف اس سے خوف بھی رہے. پھر گناہوں کا جو سبب بننے والی چیزیں ہیں ان سے بھی دور ہو جائے. اگر آپ ایسی صحبتوں میں رہتے ہیں جہاں آپ برائی کی طرف رغبت ملتی ہے تو ایسی صحبتوں سے دور ہو جائیں تاکہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور آپ دوبارہ وہ گناہ نہ کر سکیں. تو ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ 8 ایسے عمل ہیں کہ جن کے ذریعے آپ عذاب آخرت سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے جو مہلت دی ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اعمال، جو افعال آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جھک کر اس سے معافی کے طلبگار ہو جائیے. وہ یقینی طور پر معاف کرنے والا ہے. کوئی میسج فرمائیے گا زنیرہ صاحبہ. بس یہی میسج میں صرف دینا چاہتی ہوں جو مجھے آج کل موجودہ ہر طرف بلکہ سبھی دیکھتے ہیں
کہ بے حسی جو ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے صحیح. اس کو کم سے کم اور جذبہ ایثار کو بڑھایا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے تو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا بے جائے, اور شک, بے ایثار جو ہے وہ جو ہمارے بزرگوں کی صفت ہے, جو انبیاء علیہ السلام اور اصحاب کرام کا وصف ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جو کوشش کہیں نہ کہیں کریں. ہم سے دور ہو رہا ہے. دور ہو رہا ہے, بس کسی کی حق بے شک. تلفی ہم سے نہ ہو, صحیح. یہ سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے. تو انشاءاللہ اگر اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا صحیح. فرمائے. جی امتیاز آپ کی جانب سے کوئی میسج فرمائیے. زینب اخلاص کا نور بڑی چیز ہے, بے شک. نور ہے یہ واہ کہ ہمارا ہر عمل نیکی ہے, عبادت ہے, خیر کا عمل ہے, کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, لوجہ اللہ ہو جائے. کوئی ذاتی دنیا کی کوئی طمع, کوئی ہرس, کوئی منصب, کوئی کرسی, کوئی اقتدار, کوئی طاقت, کچھ نہیں چاہیے. تعریف مانا نہ ہو. تیرے لیے لوجہ اللہ, یہ اخلاص ہے. اور اخلاص کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو عمل ظاہری کوئی بڑا نہیں نظر آتا, صحیح. چھوٹا سا عمل بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے بے شک. اور وہ کثیر بن جاتا ہے اگر اس کے اندر وہ نور موجود ہو. تو سبحان مخلص ہو اللہ. جائیں, مخلص بندوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. پسند فرماتا اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کا نور عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں, اور یہی عنوان جناب آج ہمارا تھا کہ سزا و جزا کا تصور, اور اسی تعلق سے ہم نے بہت ساری نکات پر گفتگو کی, کوشش کی اس کو سمیٹنے کی. ظاہر ہے اتنا وسیع موضوع ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اس تناظر میں تولیں کہ وہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے, ہمارے دنیا میں بھیجنے کا در حقیقت مقصد کیا ہے, ہمارا منشا کیا ہے. ہمارا مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے. اب یہی تمام باتیں ہیں جو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے سیکھی ہیں. بس وہ پروردگار عالم جو واقعی بہت کریم ہے, وہ غفور الرحیم ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ پہاڑ سے اونچے بھی ہو جائیں تو میری طرف لوٹ کر آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو وہ بڑا رحیم ہے, وہ بہت زیادہ کریم ہے. تو بس آپ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اس رب کو راضی کر لیجئے. وہ بے شک معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.